کہ پاکستان اسرائیل کی جنگ میں براہ راست ملوث ہو جاتا ہے. ہم ادھر چلے جائیں تو ادھر تو بھارت ملا ہے واک اوور ٹائپ سی. تو اسرائیل کی فوجیں بھی وہاں ایکٹیو ہیں کیونکہ وہ چاہتی ہیں کہ فلسطین سے وہ دھکیل کر اگر سمندر میں نہیں پھینکا جا سکتا تو مصر کی طرف موڑ دیا جائے. پاکستان نے اکیلے اس کا خیر مقدم نہیں کیا تھا. ایک باقاعدہ مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا تھا مسلمان ملکوں کی جانب سے. ٹرمپ کا جو داماد ہے جیرڈ کشنر وہ بھی یہودی النسل ہے. اسرائیل کا موجودہ وزیر اعظم نیتن یاہو یہ جب امریکہ علم حاصل کرنے گیا تھا تو یہ کسی ہاسٹل میں نہیں ٹھہرا تھا، یہ جیرڈ کشنر کے گھر ٹھہرا تھا. السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں دعا ابصار. ناظرین، پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو نے مل کر ایک بات کی پیس پلان کے بارے میں، غزہ پیس پلان. اس کے بعد اوبویسلی دنیا بھر میں بہت سے ملک تھے جو اس پر بات کر رہے تھے، کنسنٹ دے رہے تھے کہ ہاں یہ بالکل صحیح ہے، ہونا چاہیے. ساتھ ساتھ پاکستان کا ذکر آ گیا اور ایز آلویز سوشل میڈیا پر ان باتوں پر شور مچ گیا. پاکستانی حکومت تنقید کا نشانہ بن رہی تھی اور ابھی بھی بن رہی ہے کہ شاید وہ پیلسٹائن پیس پلان میں اب اس کی حمایت کر رہے ہیں، اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ ٹرمپ نے ان کو ضرور کچھ کہا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ حالات خراب نہیں کرنا چاہتے. اس کے بعد مکس ویوز آ رہے ہیں کہ پاکستان کی فورن پالیسی پر اثر پڑ سکتا ہے. ساتھ ساتھ جو پچھلے کچھ دن سے لگ رہا تھا کہ شاید پاکستان نے ایک بہت بڑا سٹانس لیا ہوا ہے، اب لگ رہا ہے کہ وہ چینج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن اس کے بعد کیا واقعی پاکستان کی اتنی ڈپلومیٹک پوزیشن ہے کہ وہ کوئی ڈیسیجن لے سکے، اور کیا جو تنقید ہو رہی ہے وہ کیا جسٹیفائڈ ہے؟ اس بارے میں نصرت صاحب سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا پھر سے صرف یہ سوشل میڈیا پر ایک شور ہی مچا ہوا ہے یا اس تنقید کے پیچھے کوئی سچائی بھی ہے. السلام علیکم نصرت صاحب. وعلیکم السلام. ایک جو بات ہے نا، وہ آپ سب سے پہلے کلیئر ہوں کہ جس کو آپ پیس پلان کہتی ہیں یہ مسٹر ٹرمپ نے تیار کیا تھا اور وہ 20 نکات پر مشتمل تھا، اور اس میں اس کی سب سے زیادہ مدد کی تھی اس کو تیار کرنے میں، بلکہ جو کلیدی کردار ادا کیا تھا وہ اسٹیو وٹکاف نے کیا تھا. اب یہ اسٹیو وٹکاف جو ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جوانی سے نیو یارک کے پراپرٹی ڈیولپمنٹ کا جو دھندا ہے اس کا کاروباری شریک رہا ہے. ٹھیک، اس نے اپنے اس پرانے دوست کو جو ہے وہ روس اور مڈل ایسٹ کے ساتھ معاملات طے کرنے کے لیے اپنا خصوصی سفیر مقرر کیا ہے. ٹھیک ہو گئی بات. اب غزہ میں 2 برس سے بمباری ہو رہی ہے، وہ آئسولیٹ کر دیا گیا ہے. تو بہرحال ہمیں تھوڑا سا یہ بات بھی دل کڑا کر کے ماننی پڑے گی کہ اس کی پرووکیشن بھی تو آئی. حماس نے جسٹیفائی 2 سال اکتوبر میں پہلے. اب یہ ہے کہ اس وقت مسلمان ملک جو ہیں ان کے پاس چوائس کیا ہے. ایک چوائس تو یہ ہے کہ ہم سارے بیٹھیں اور بیٹھنے کے بعد اسرائیل کو یہ چیلنج دیں کہ میاں باز آ جاؤ ورنہ ہم آ رہے ہیں، اور ساری اسلامک کنٹریز ایک یونائٹڈ فرنٹ پیش کریں. اور یہ ایک خواب و خیال کی بات ہے. آئیڈیل سچویشن. ہر ملک کی اپنی اپنی مفادات ہیں اور اپنے اپنے مسائل بھی ہیں. اب مثال کے طور پر پاکستان جو ہے اس کا تو اپنا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہمسائے میں ہمارا ایک اصلی دشمن ہے جو ہم سے 5 گنا بڑا ملک ہے. تو پڑوسیوں کے ساتھ تو چیزیں ہم کر نہیں سکتے. اس کے ساتھ جو ہے
اس کے مقابلے میں ہم ہمارے وجود کو جو خطرات لاحق ہیں ہم ان کا تحفظ کریں یا یہاں سے ہزاروں میل دور بیٹھ کر ایک اور ملک کے ساتھ جو ہے جنگ میں الجھ جائیں. تو نہ ادھر کے نہ تو ادھر کے. اگر فرض کرو کہ پاکستان اسرائیل کی جنگ میں براہ راست ملوث ہو جاتا ہے تو ہم ادھر چلے جائیں تو ادھر تو بھارت will have a walk over type scene. ہم سمپلی سر معاشی طور پر اتنے طاقتور اور فوجی اعتبار سے بھی اتنی طاقتور قوت تو نہیں ہے کہ ہم دنیا کے دو مختلف کونوں میں ایک ویسٹ ایشیا کا آخری سرا اور ایک ساؤتھ ایشیا کا آخری سرا اتنی بڑا میدان جنگ میں ہم عمل پیرا ہوں. 25 کروڑ کی آبادی ہے جس میں سے 40% سے زیادہ جو ہے وہ خط غربت سے نیچے رہ رہے ہیں. ان کے بارے میں بھی کچھ سوچنا ہے یہ نہیں. تو ایک بات ہے. اچھا اب ان 20 نکات کو جب آپ سرسری پڑھتے ہیں تو اس میں 2 باتیں ایسی آتی ہیں کہ جن سے آپ اس کا فوری خیر مقدم کو مجبور ہو جاتے ہیں. نمبر 1 کہ جی فوری جنگ بندی، کہ یار تقریباً 66,000 لوگ تو آفیشیلی مانے گئے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ کم از کم 70,000 بچے، خواتین، مرد اس ابھی تک کی جو بمباری ہو رہی ہے. اور اب تو اسرائیل کی فوجیں بھی وہاں ایکٹیو ہیں کیونکہ وہ چاہتی ہیں کہ فلسطین سے کو دھکیل کر بالکل اگر کسی نہ کسی طرح وہاں سے اگر سمندر میں نہیں پھینکا جا سکتا تو مصر کی طرف موڑ دیا جائے. تو جب وہ 20 نکات آئے ہیں ٹرمپ کے اور اس پر جب سرسری نظر ڈالی ہے تو یہ 2 نکات، نمبر 1 کہ فوری جنگ بندی، نمبر 2 کہ غزہ میں جو رکی ہوئی ہے یہ سپلائی آف فوڈ، واٹر اور یہ کہ وہ بحال ہو جائے گی. ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے فقط پاکستان نہیں بلکہ آپ کو یاد ہوگا ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ معاملات کو ویسے ہماری حکومت بہت سمجھتی ہے کہ وہ دنیا بھر کے صحافی ایک طرف ڈالو یعنی پلڑے میں اور ایک طرف وہ بیٹھے تو وہ ماشاءاللہ they know how to sell and equal spell stories. competition ہے. Absolutely not. They don't know how to sell their story. Of course not sir, ورنہ تو Absolutely not. we know very well یہ نہیں ہے. بہرحال وہ اس گماں میں مبتلا ہے، اسی لیے ہمیں اس وقت ان سوالوں کے جواب دینے پڑ رہے ہیں جو کہ حکومت پاکستان کو دینے چاہیے. رائٹ. اور بدقسمتی سے میں ایسے ساؤنڈ کروں گا کہ جیسے میں حکومت پاکستان کا پیٹ ترجمان ہوں، which I am not. بٹ میں اپنے عوام کی تسلی کے لیے ذرا تھوڑا سا ان کو کہ یار بات اس طرح نہیں ہے، دھیرج میرے بھائی. تو پاکستان نے اکیلے اس کا خیر مقدم نہیں کیا تھا، ایک باقاعدہ مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا تھا مسلمان ملکوں کی جانب سے، اور ان مسلمان ملکوں میں شامل تھے سعودی عربیہ، جارڈن، ایجپٹ، قطر، ٹرکی اینڈ پاکستان. ٹھیک ہے. اور پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے the word they use was welcomed. ویلکمڈ، جس کو کہ ہم اس کو خیر مقدم کہتے ہیں. obviously آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیا جا رہا ہے سر اس کو. اچھا، جب آپ اس کا خیر مقدم کرتے ہیں تو خیر مقدم یہ ہے کہ جی فی الحال یہ جس انداز میں آیا ہے یہ ایک اچھی بات ہے، لیکن اس میں سفارتی اعتبار سے اس بات کی گنجائش رہتی ہے کہ یار نہیں سر یہ یوں نہیں، یہ اس کو ذرا یوں کر لیں. یہ ہے. اچھا، اب ہم نے تو خیر مقدم کر دیا، اب وہ اعلان ہو گیا
جب وہ اعلان ہو گیا تو شاید آپ کو یا ہمارے بہت سارے دیکھنے والوں کو یہ علم ہے یا نہیں ہے، ٹرمپ کا جو داماد ہے جیرڈ کشنر، وہ بھی یہودی النسل ہے اور وہ نیو یارک بیسڈ ہے. تو اسرائیل کا موجودہ وزیر اعظم نیتن یاہو یہ جب امریکہ علم حاصل کرنے گیا تھا تو یہ کسی ہاسٹل میں نہیں ٹھہرا تھا، یہ جیرڈ کشنر کے گھر ٹھہرا تھا. اور نہ صرف اس کے گھر ٹھہرا تھا بلکہ اس نے جیرڈ کشنر کا کمرہ شیئر کیا تھا. یعنی جیرڈ کشنر اور نیتن یاہو ایک کمرے کو شیئر کرتے تھے اس گھر. ٹھیک، تو ظاہر ہے جیرڈ کشنر کے دیرینہ مراسم ہے نیتن یاہو. تو پرسنل ایک لنک ہے نا دونوں کا، ٹھیک، اینڈ گوز وے بیک. اب آپ یہ دیکھیے نیتن یاہو صاحب کی چالاکی اور ہوشیاری. وہ کرتے یہ ہیں کہ جب امریکی صدر جو ہیں وہ اپنا پلان 20 نکاتی دے دیتے ہیں، اس کو پبلک کر لیتے ہیں، تو وہ جیرڈ کشنر کو کہتا ہے کہ یار میری اسٹیو وٹکاف سے ملاقات کرواؤ، وہی وہ جو آپ کو بتایا پارٹنر آف ٹرمپ. جیرڈ کشنر وہ ملاقات کرواتا ہے، اس میں وہ خود بھی موجود ہے، اور وہ ملاقات 6 گھنٹے رہتی ہے جاری. اور ان 6 گھنٹوں میں صدر ٹرمپ کی پیش کردہ 20 نکاتی فارمولہ کی ایک ایک شق کو زیر بحث لا کر تقریباً 90% کو ریموو کر دیا جاتا ہے، جس میں سے یعنی تبدیل کر دیا جاتا ہے اس طرح جیسے مثال کے طور پر اوریجنل آئیڈیا یہ تھا کہ جیسے ہی مغوی ریلیز کر دے گی حماس یکمشت تو اسرائیلی فوجیں جو وہ واپس چلی جائیں گی غزہ سے. دیٹ واز پوائنٹ نمبر 1. اور نہیں، اس کو بھی تبدیل کیا، اس کو یہ تبدیل کیا کہ اس کا مرحلہ وار ہوگی اور وہ بھی جائزہ لیتے ہوئے صورتحال کا. دوسرا جیسے امپورٹنٹ بات یہ پوائنٹ تھا کہ انہوں نے کہا کہ حماس اگر ہتھیار پھینک دے گی، اعلان کر دے کہ جی ہم نو مور ملیٹنٹس، تو ان کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا جائے گا. تو انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، عام معافی حماس کے صرف اس رکن کو ملے گی جو باقاعدہ شکست خوردہ فوجی کی طرح اپنے ہتھیار اسرائیل کے سامنے جا کے پھینکے گا. تیسری بات یہ تھی کہ ٹرمپ کے اوریجنل پلان میں جو تھا وہ یہ تھا کہ جیسے ہی مغوی رہا ہوں گے اسرائیل کے جو حماس کے پاس ہیں تو ان کے عوض 1700 کے قریب فلسطینی جو بھی اسرائیل کی جیلوں میں ہیں ان کو رہا کیا جائے گا. اور بائی دا وے ان قیدیوں میں سے اکثریت جو ہے یا کافی بڑی تعداد وہ خواتین اور بچوں پر مشتمل ہے. ٹھیک، اس کو بھی بدل کے انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ کیس بائی کیس ہم کریں گے. اس کو بھی چینج کر کے انہوں نے یہی کہا کہ چلیں اپنی مرضی کر لیتے ہیں ہم. اب یہ 3 بہت بنیادی تبدیلیاں ہوئی. اب وہ جو چینج جو تھا مسودہ وہ انہوں نے قطر اور ترکی کو شیئر کیا، کیونکہ قطر کے لوگ بھی ابھی وہاں موجود تھے، ترکی کے صدر بھی ابھی وہاں تھے، اور قطر کو اس لیے بھی شیئر کرنا ضروری تھا کہ قطر ہی کے ذریعے حماس سے نیگوسیشن کرنی ہے. رائٹ. اور ترکی بھی حماس تک کچھ ایکسیس رکھتا ہے. تو سر اسی لیے ان دونوں کو شامل کرنا یا ان
پوائنٹس میں آن بورڈ لینا ان کی؟ نہیں بیوی، ان لوگوں کو دکھایا گیا کہ جی یہ اب اس کی نئی صورت ہے. ہم نے آپ کو جو امریکہ کے صدر ٹرمپ کے 20 نکاتی فارمولہ امن کا دیا تھا، اب اس کی نئی شکل یہ ہے. انہوں نے اس پہ شور مچا دیا. قطر والوں نے کہا کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں، رائٹ. اور انہوں نے کہا کہ آپ اس کو بالکل پبلک میں نہ لائیں. سیم ڈیٹ ٹرکی، اور انہوں نے پاکستان کو بھی اطلاع کر دی. اور پاکستان کے جو وزیر خارجہ اور ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں وہ پھر گئے یہ جیو میں، وہ شاہ زیب خانزادہ کے شو میں، اور وہاں انہوں نے کہا کہ ہمارے کچھ دوستوں نے اب اعتراضات اٹھائے ہیں. تو مطلب یہ کہ ناؤ وہ جو ٹرمپ صاحب کا پلان ہے وہ ہے یا نہیں ہمیں معلوم نہیں ہے. غالب کے شعر کے مطابق ویسے اعتراضات اٹھا لیے ہمارے دوست ممالک نے، یہ ہے نا پاکستان کا اسٹانس. یہ اٹھا لیے تو مطلب یہ کہ ہم تو ان کے ساتھ مل کے ہم نے خیر تو سر پھر جو کیا تھا نا. تنقید جو حکومت پر جو پھر وہی جو میں نے کہا تھا کہ تنقید ہو رہی ہے. یار میں حکومت گئی بھاڑ میں، مجھے تو حقائق بتانے ہیں. میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، میں وزیر اطلاعات نہیں ہوں اس حکومت کا. انہوں نے اتنا بڑا کارخانہ بنایا ہوا ہے، لاکھوں تنخواہیں مل رہی ہیں. وہ جانے وہ اپنا ڈیفینڈ کریں یا میں بیٹھ کے کروں، میرا کیا کام ہے. میں ہوں رپورٹر، میں صرف اپنے عوام کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. مطلب کہ میرا اپنا خیال ہے کہ ان کو فوری طور پر وہ جب آئے تھے تو کہتے جی ہم غور کریں گے اور اس کو یہاں پر یعنی پارلیمان کے سامنے پیش کرتے. کہتے کہ جی ہم اپنے عوام سے پوچھ کر، اگر میں ہوتا حکومت پاکستان میں شاید خیر مقدم بھی نہ کرتا فوری. لیکن اس کے باوجود میں سمجھ سکتا ہوں کہ بھائی جب ہمارے دوست ممالک کر رہے تھے، ترکی، سعودی عرب، قطر، تو چلیں ہم بھی ویلکم کر لیتے ہیں. اور پھر اس کو بھی میں بتا رہا ہوں کہ جسٹیفائڈ وجوہات ہیں دو. یعنی تقریریں کرنا تو بہت آسان ہوتا ہے نا. وہ ہمارے حبیب جالب مرحوم ہوتے تھے، وہ ان کا ایک مصرع ہے، علاج غم نہیں کرتے فقط تقریر کرتے ہیں. علاج نہیں کرتے بس بات. یہاں پہ بیٹھ کے تقریر بول رہا ہے، یہ کیوں مان لیا؟ اچھا تو یار جاؤ جا کے پھر اسرائیل کا گلا پکڑ لو نا، میرے پہ کیا تقریر کر رہے ہو. تو دو باتیں کہ یار فوری جنگ بندی ہو جائے تو ایک ریلیف کا پہلو، تو وہ اب اس کی صورت ہی بدل گئی ہے. اور قطر کے شور مچانے کی وجہ سے یہ ہوا کہ دوسرے ہی دن ٹرمپ ہے تو بہت کاہیاں، بہت ہوشیار، اس نے وہ ایگزیکٹو آرڈر جاری کر دیا کہ اب قطر پہ حملہ ہوگا تو اس کو امریکہ پر حملہ تصور کیا جائے گا. وہ بات ذہن میں، پہلے اس نے معافی بھی منگوائی تھی نیتن یاہو سے، اور اس نے کہا قطر پر حملہ امریکہ پر. آئیڈیا یہی ہے کہ قطر جو ہے وہ مجبور کرے حماس کو کہ یار تم یہ مان لو. اب قطر جب مجبور کرنے پہ آئے گا تو وہ ان باتوں پہ تو نہیں منوا سکتا نا. اچھا دوسری بات جو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قطر سمیت دنیا کے تمام مسلمان ممالک یہ جو اب تبدیل شدہ فارمولہ ہے اس کو مان لیں، اس کو تسلیم کر لیں، اس پہ تالیاں بجا لیں. تو اسرائیل کے جو کڈنیپ، جو اغوا شدہ لوگ ہیں انہیں رہا کنہوں نے کرنا ہے؟ رہا تو حماس نے کرنا ہے نا. تو حماس کے جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں غزہ کے اندر، انہیں پتہ ہے کہ مخفی کہاں ہے. بھائی حماس کے جو لیڈر جو غزہ سے باہر، غزہ میں تو اب آنے جانے کی کوئی گنجائش نہیں رہی نا. جس کو لڑنا ہے، جس نے اسرائیل کی مزاحمت کرنی ہے یا حماس کے لیے لڑنا ہے تو اس کو غزہ میں رہ کر ہی کرنا ہے نا.
وہ باہر تو نہیں آ سکتا وہاں سے. تو وہاں پہ جو آن دا گراؤنڈ کمانڈرز ہیں وہ چند باخبر عرب جرنلسٹ جو ہیں وہ اپنے مضامین اور اپنے وی لاگس وغیرہ میں دعویٰ کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو نہیں چھوڑیں گے. وہ یہ کہتے ہیں ہم یکمشت سارے مغوی رہا کر دیں تو ہمارے پاس پھر بارگیننگ چپ کیا ہوگا, ہم کیا نیگوشیٹ کریں گے. وائی وڈ دے لسن ٹو اس. تو مقصد یہ کہ اف یو آسک می پرسنلی تو وہ جو ٹرمپ صاحب نے جو اپنا اوریجنل فارمولا جو منظر عام پر لائے تھے اٹ از ڈیڈ ان دا ٹریکس ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. وہی بات ہے سر کہ ایون مجھے اس بات کا اتنا خاص آئیڈیا نہیں تھا کہ بس گیا, اٹس ڈس اپیئرڈ. میں وہی تو آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ وہ کیونکہ اس پہ اس کی صورتحال ہی نہیں بن گئی. اور قطر نے چیخنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا بھائی اس کو پبلک نہ کریں, نیڈ ٹو ڈسکس. یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے ہمیں ایک فارمولا دکھایا, اس کے بعد نیتنیاہو بیٹھے بٹکوف کے ساتھ 6 گھنٹے اور اس میں تبدیلیاں کر دیں. تو یہ اینڈ یو وانٹ اس ٹو ایکسیپٹ اٹ ایز اٹ از. دے سیڈ نو. اینڈ آئی ایم شیور کہ یہی بات جو ہے دیگر تمام مسلم ممالک نے بھی کنوے کی ہوگی جنہوں نے اوریجنلی لفظ خیر مقدم کہا تھا. اور خیر مقدم کی بھی میں آپ کو ٹھوس 2 وجوہات بتا رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی فرسٹ پرائیورٹی یا کوئی بھی شخص جس کو غزہ کے ساتھ کوئی ہمدردی ہے وہ یہ کہ یار ان بچوں کا کیا قصور ہے. انہوں نے تو اکتوبر 23 والا واقعہ نہیں کیا تھا نا جو اس وقت بمباری سے شہید ہو رہے ہیں یا جن کو روٹی نہیں مل رہی. تو یار چلو فوراً جنگ بندی ہو جائے, اسرائیل کی فوجیں جو ہیں وہ وڈرا کر جائیں اور ان تک خوراک ادویات یہ وہ پہنچانے کے راستے کھل جائیں. یہ 2 بنیادی باتوں پر, اور باقی یار باقی تفصیلات طے ہوتی رہیں گی. کہ لیکن سر یہ تو جو 2 کور پوائنٹس ہیں ان پر تو ایڈریس کریں نا. اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے خیر مقدم کیا گیا. رائٹ. اور وہ لوگ وہی جو مین اسٹریم کا میں آپ کو بتائی تھی وہ لوگ بالکل ہی دوسری طرف لے گئے ہیں اس کو. کرٹیسزم دوسری طرف چلا گیا کہ یہ تو آپ سپورٹ کر رہے ہیں پھر جو ہو رہا ہے وہاں پہ. چلے تو اب کیا ہو رہا ہے پھر؟ اب فلوٹیلا کا کیا کریں؟ رائٹ. او بھائی میرے, آپ کے پچھواڑے میں جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں کشمیر ہماری شاہ رگ ہے. تو اگست 2021 میں وہ اس نے آرٹیکل 370 جو ہے مودی نے کر کے اور وہ یونین ٹیریٹری بنا لی, لداخ کو کاٹ کے الگ کر لیا. تو ہم ادھر توجہ دیں یا نہ دے دیں؟ رائٹ. کیا کریں؟ یعنی بس بات کرنے کو بہت اچھا ہے, وہی آپ کو بتایا نا, علاج غم نہیں کرتے تقریر کرتے. سر بس بات ہوگی ممبر پہ بیٹھ جاؤ, تقریر کر لو, لوگوں کے جذبات بڑھاؤ اور بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ, کرنا کرانا کچھ نہیں. ایک بندہ گیا ہے نا وہ سینیٹر مشتاق, تو آپ کیسے اس کو رہا کروائیں؟ کسی نے پوچھا ہے کہ ان کے گھر والوں کے کیا عالم ہے؟ ایک بندہ. میرا خیال ہے کہ وہ شفا یوسف سے ہی ہیں کوئی, انہوں نے ان بیچاری نے ہمت کی, انہوں نے ان کی مسز کا غالباً انٹرویو کیا ہے مین اسٹریم میڈیا میں. تو باقی تو کوئی یہ پوچھ رہا ہے کہ ان کے گھر والے کس حال میں ہیں. بھائی ایک بندہ جو ہے وہ وہاں پہ اٹھا کے اسرائیل نے اپنے پاس رکھ لیا, اور میں آپ کو کل بتا رہا تھا کہ مجھے خدشہ ہے کہ یہ مشتاق صاحب کو شاید جلد نہ چھوڑیں. اور سر اس کے پیچھے آپ نے بتایا تھا کہ بیک گراؤنڈ اور ان کی جماعت کے ساتھ افیلیشن. تو اب ان کی کون مدد کرے گا؟ بس سر کیا کسی نے کوئی طریقہ سوچا ہے کہ یار کوئی ایسا, کوئی اسرائیل میں کوئی جگاڑ بنتی ہے, کوئی ایسا قانون ہے
اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مثال کے طور پر یہاں سے ان کی مسز اور ان کی فیملی کے لوگ جائیں اور ان سے مل پائیں، یا یہ کہ کوئی ایسا ہمیں انٹرلوکیوٹر مل سکتا ہے، کوئی میڈیٹ کرنے والا کہ جو ان کی رہائی کو جلد سے جلد بندوبست کر پائے. ان باتوں پہ ہم غور کر رہے ہیں. ہم تو خالی جو واجی مشتاق صاحب پہنچ گئے اور اندر ہو گئے تاریخ. بس وہی بات ہے نا سر، اب کیا دیکھنے کرنا والی ہے؟ لینز ہی ایسی ہے. اب اس بیچارے کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ واپس کیسے لانا ہے؟ Isn't it an important question? ہونی چاہیے سر یہ بھی پرائیورٹی، بٹ وہی بات ہے. But is it being discussed? ناٹ ایٹ آل. نہیں، مین اسٹریم میں کیا یہ بات ڈسکس ہو رہی ہے کہ ان پہ یہ مقدمہ بھی بنایا جا سکتا ہے کہ یہ تو ایک کوئی اسلامی انتہا پسندوں کی بین الاقوامی سازش کے تحت منسوب ادھر آئے ہیں؟ نہیں، وہ تو ہمارا تو کام ہے نا، ہمیں کیڑے نکالنے ہیں، نکالتے رہیں. تو چیزوں کو ذرا تھوڑا سا سنجیدگی سے لینے کی عادت جب تک نہیں پڑے گی ہمیں، تو ایسے ہی حالات رہیں گے. اور سر سنجیدگی بھی جو جسٹیفائڈ، جو رائٹ چیزیں ان پر بلا وجہ کی باتوں پر سنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو کی باتیں ہیں، کی پوائنٹس ہیں، اسی معاملے کی چلیں ہم لے لیتے ہیں مثال، جی ہاں، ان پر دھیان میں نے دینا آپ کو 3-4 پوائنٹس دی. وہ ہے بیسکلی. اور آپ نے مینشن کیا تھا خیر مقدم کا ورڈ، تو یہ جو اس کا کانٹیکسٹ ہے، اگر اس میں لوگ اس کو دیکھیں تو آئی تھنک سینس بنتی ہے. نہیں، اور اس میں بھی بتا رہا ہوں نا، 2 نکات جو ہیں وہ فوری طور پر ایڈریس بندہ کہتا کہ یار شکر ہے 2 سال سے بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہیں. یار غزہ میں رہنے والا ہر شخص حماس کا رکن نہیں ہے. کیا کر رہے ہیں آپ؟ لیکن دے آر آل بینگ، ان کو اجتماعی سزا مل رہی ہے نا غزہ کے رہنے والوں کو. تو اگر یہ گنجائش نہیں کر رہی تھی کہ جی فوری جنگ بندی ہو جائے اور راستے ان کو ریلیف دینے کے کھل جائیں، اوکے ویلکم. پھر باقی جب ایگزیکیوشن امپلیمنٹیشن کی طرف بات جاتی تو ون کین نیگوشیٹ بیک ٹریک. سر پہلے یہ جو فنڈامنٹل چیزیں ہیں، یا that's the important thing right now. لیکن now that plan I don't think is there. یہ سب it's gone. No, it's gone. It seems like. اور خاص طور پر یہ جو پھر یہ فلوٹیلا واقعہ ہو گیا تو ایک ڈائیورژن بھی بن گئی اسرائیل کو. سمجھ رہی ہے نا بات؟ تو سر وہی بات ہے نا کہ کہاں گئی پھر وہ. اس کے بعد پھر یہ کہ وہ ادھر برطانیہ میں وہ ایک قتل ہو گیا ہے بیچارہ جیو کوئی، تو اس کو بھی اسرائیل اور نقطہ نظر سے دیکھے گا کہ یہ تو ہمارے کمپلیکیٹڈ اور پیچیدہ جو صورتحال ہوتی ہے اس کے آسان سوال نہیں ہوتے. باقی تھڑے پہ بیٹھ کے گفتگو جو مرضی کرو کر لو بھائی. گفتگو سر، لیکن گفتگو کی حد تک لمیٹڈ ہے، اس کا کوئی خاص امپیکٹ نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ چلیں سوشل میڈیا پر 2-4 لوگ دیکھ کر اپنی رائے کا بھی اظہار کر دیں گے. اس ولاگ کو بھی دیکھ کے یہی ہوگا. جی کوئی یعنی ان تمام، اسی لیے میں بار بار کچھ پوائنٹس کو ریپیٹ کر کے میں آپ کو بیان کرتا رہا ہوں کہ ذرا کوئی 2 بندے بھی اس طرف توجہ دے لیں تو شاید کچھ شاید کوئی فرق پڑے. چلیں سر، بٹ وی ول کنٹینیو آر ڈسکشن یہیں سے. بٹ آئی ہوپ کہ ناٹ کہ بہت اچھی کوئی خبر آ جائے، لیکن ایٹ لیسٹ کوئی امپروومنٹ کے اثرات تو نظر آئے نا سر کچھ دن بعد تک. بٹ لیٹس سی، یہ تو وقت ہی بتائے گا. ناظرین، بات وہی ہے کہ اسرائیل غزہ کا معاملہ ایسا ہے کہ کافی عرصے سے چیزیں چل رہی تھیں، لیکن اب وہ مزید کمپلیکیشنز کی ہی طرف جا رہی ہیں. اور وہی بات ہے کہ صرف بیٹھ کر بات کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، پریکٹیکل سٹیپس ہم میں سے کتنے لوگ لے رہے ہیں، یہ ذرا سوچنے والی بات ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. وی نیوز سے میں ہوں دو آبسار. ملتے ہیں اگلے ہفتے. اللہ حافظ.